السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بصیرت آن لائن کے خصوصی پیشکش روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے شعبہ بحث و تحقیق حجت الاسلام اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے حجت الاسلام اکیڈمی کے نوجوان اور فعال ڈائریکٹر جناب مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب موجود ہیں۔ اس وقت جیسا کہ آپ حضرات کو اخباری بیانات کے ذریعے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ خبر عام ہو چکی ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وفد دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر محتمم سرپرست اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ تعالی کی حیات و خدمات پر ایک 2 روزہ سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سیمینار کی تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سیمینار کل صبح انشاءاللہ تعالی افتتاحی نشست کے ساتھ سیمینار کا آغاز ہو جائے گا اور یہ سیمینار 2 روز تک چلے گا۔ اسی سیمینار کے تعلق سے آج ہم سیمینار کے جو کنوینر ہیں اور سیمینار کے منتظم فعال ہیں ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سیمینار کے حوالے سے کچھ گفتگو ان سے ہو جائے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ سیمینار کا منتظم جو اکیڈمی حجت الاسلام اکیڈمی ہے، میں مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے حجت الاسلام اکیڈمی کا مختصر تعارف اور اس کے کاموں کا طریقہ کار کے سلسلے میں اظہار خیال فرما دیں، پھر آگے ہم لوگ سیمینار کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب کا میں بصیرت آن لائن کے خصوصی پروگرام روبرو میں استقبال کرتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حجت الاسلام اکیڈمی کے مختصر تعارف اور اس کے طریقہ کار پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حجت الاسلام اکیڈمی، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ دارالعلوم وفد دیوبند کا ایک شعبہ بحث و تحقیق ہے۔ یہ حضرت خطیب الاسلام رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی اور ان کی ایما پر ہی یہ قائم کیا گیا، اور اس کے بنیادی جو خد و خال تیار کیے گئے وہ حضرت ہی کے مشورے سے اور انہی کے سرپرستی میں تمام امور طے کیے گئے تھے، اور بحمد اللہ یہ اس کا کارواں اپنی رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ 2013 میں یعنی کہ 1434 ہجری رجب کے ماہ میں اس کا قیام عمل میں آیا اور باضابطہ طور پر اس کی کارگزاری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بنیادی مقصد اس کا حجت الاسلام اکیڈمی کے قیام کا یہ رہا کہ ہمارا مقصد تھا حضرت خاص طور پر حجت الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کہ جن کی علوم اور فنون جیسا کہ ہمیں واقف ہے، بنیادی طور پر تمام منتسبین دارالعلوم دیوبند واقف ہیں کہ حضرت کی افکار اور ان کے نظریات کی اشاعت، خاص طور پر ہم جس دور میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں اس کی افادیت اور اہمیت دو چند ہو گئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علوم کو اشاعت اور موجودہ رائج طریقے جو ہیں آج کی دنیا کے بحث و تحقیق کے ہوں یا زبان کی تعلق سے ہوں یا اس کی دوسری زبانوں میں اس کے تراجم ہوں، اس تعلق سے اس کی اہمیت اس وقت دو چند ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ جدید وسائل کا استعمال کرنا ان چیزوں کے اشاعت کے لیے، یہ بھی اسی کے انہی میں اغراض و مقاصد میں ایک ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام اکیڈمی نے حضرت کے علوم کی اشاعت کے لیے 2 طرح کے نظام یہاں پر قائم کیے۔ ایک تو بحث و تحقیق کا نظام تھا جس کا تعلق یہاں کے اسٹاف اور اساتذہ سے ہے۔ چنانچہ ہم ہر سال یہاں پر کچھ نہ کچھ پروجیکٹس کا تعین ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے اساتذہ کے درمیان وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، جو یعنی باحثین جو یہاں پر کام کر رہے ہیں حجت الاسلام اکیڈمی کے اندر، اور بعض رفیق کار ہم باہر سے ہم ان کی خدمات بھی لیتے ہیں۔ چونکہ حجت الاسلام اکیڈمی، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے دن سے یہ بات واضح کرتے چلے، یہ ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ دارالعلوم وقف کے ہی افراد اس میں جڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں دنیا میں تمام وہ افراد جو حضرت نانوتوی اور اکابر علماء دیوبند کی سے نسبت رکھتے ہیں اور ان کے علوم و فنون سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پر کام کرنے کے خواہاں ہیں، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کاز کا حصہ بنیں۔ تو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے چنانچہ بحمد اللہ حجت الاسلام اکیڈمی کے اس قلیل عرصے میں تقریباً 19 مطبوعات آ چکی ہیں،
اور ہر یعنی کتاب کا اگر تعارف کرایا جائے، ہر کتاب اپنی نوعیت میں منفرد ہے. جہاں انگریزی زبان میں بھی ہمارے اکابرین کے کتابوں پر کام ہوا، اسی طرح سے ابھی حال ہی میں جو کتاب منظر عام پر آ رہی ہے انشاءاللہ، منہاج علم و فکر حجت الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوی، اس میں حضرت نانوتوی کی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حجت الاسلام اکیڈمی کو باہر سے بھی باحثین اور اہل علم حضرات کی خدمات حاصل ہیں. چنانچہ اسی ضمن میں اس کتاب کا تذکرہ کیا، منہاج علم و فکر. یہ مولانا فخر الاسلام صاحب مظاہری اور علی گیرین ہیں، آپ کی کاوش ہے، آپ کی جہد مسلسل سے یہ کتاب بحمداللہ منظر عام پر آنے جا رہی ہے. اسی طرح سے ابھی حال ہی میں حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات جناب مولانا برادر محترم مولانا اسامہ صدیقی نانوتوی کی کاوش ہے، جو انشاءاللہ اس سیمینار پر ہم اس کو منظر عام پر لائیں گے. یہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے حضرت کی، مفصل سوانح حیات ہے. تو اس انداز سے یہ کام کی نوعیت ہے کہ باہر سے بھی افراد کی خدمات ہمیں حاصل رہتی ہیں. خود ہمیں اکیڈمی کے اندر اہل علم باحثین اور متخصصین ادارے کے اندر سے ان کی خدمات ہم لیتے ہیں، اور مختلف پروجیکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں جس پر کام کیا جاتا ہے. تو اسی انداز سے تقریباً 18-19 ہماری مطبوعات الحمدللہ آ چکی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک نظام ہے جو طلبہ سے متعلق ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں ایک طرف بحث و تحقیق کا شعبہ ہے، تو دوسری طرف یہ شعبہ تخصص کی حیثیت سے بھی کام کرتا ہے جس میں بنیادی مقصد افراد سازی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو جو ایک بحث و تحقیق کے اصول مناہج ہیں اور اس کے جدید طریقہ کار ہیں، اس سے واقفیت کرائی جائے، اور ان کے اندر جو آج ایک طرح سے تحقیق کا اور بحث کا ذوق مفقود ہوتا جا رہا ہے، اس کے احیاء کا ہمارا بنیادی یہ مقصد ہے، تاکہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا کیا جا سکے اور ہم معاشرے کے اندر ایسے افراد دے سکیں معاشرے کو کہ کل آگے جا کر وہ اپنے مجالات میں رہتے ہوئے اور دیگر علوم و فنون میں جا کر بھی وہ اس میں اپنا بحث و تحقیق کا ذوق کو قائم رکھتے ہوئے کام کر سکیں آگے میدان عمل میں جا کے. تو اسی طرح یہ کام الحمدللہ جاری ہے گزشتہ 3-4 سال سے. الحمدللہ یہ تھا حجت الاسلام اکیڈمی کا تعارف ان کے نوجوان ڈائریکٹر جناب مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب کے ذریعے زبانی. میں چاہوں گا کہ حجت الاسلام اکیڈمی جو کم وقت میں اپنا بڑا نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے، اور سب سے بڑا کارنامہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علمی سیمینار ہونے جا رہا ہے خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پر، تو اس وقت ملک بھر سے پوری دنیا سے لوگوں کی نگاہیں اس سیمینار پر ہے، اور ہر شخص اس سیمینار کے تعلق سے مزید جاننے کا خواہاں ہے. میں چاہوں گا کہ سیمینار کے تعلق سے کہ سیمینار کا تعارف، اس کے اغراض و مقاصد، آخر سیمینار کے انعقاد کرانے کا کیا مقصد ہے، اس پر کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے واقف ہو سکیں. جہاں تک سیمینار کے انعقاد کا تعلق ہے، بنیادی طور پر جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں شخصیت کے. تو ان کا مبسوط جائزہ لینے کے لیے ہمارے اسی وقت جس وقت حضرت کی وفات ہوئی، تو تبھی ذہن میں یہ بات آئی کہ اس تعلق سے اگر اس کو ایک تحقیقی انداز کے ساتھ، جو آج موجودہ رائج طریقہ ہے، ایک جو شکل تاثراتی ہوتی ہے، تو یقیناً ہمارا سب کا ایک تاثراتی اور جذباتی لگاؤ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم آج کے موجودہ رائج اصولوں کے مطابق ہم چاہتے تھے کہ ایک تحقیقی چیز سامنے آئے جس سے کہ آگے کام کرنے والوں کے لیے کچھ آسانی ہو سکے، ان کے لیے مواد فراہم ہو سکے. چنانچہ اسی کے پیش نظر حضرت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 70 سال سے زائد سالوں پر مشتمل یہ خدمات ہیں، ان پر ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیمینار کا اقدام کیا، سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ کیا، جو کہ بحمدللہ انشاءاللہ کل منعقد ہونے جا رہا ہے. اس تعلق سے ہم نے ملک بھر میں تقریباً 300 دعوت نامے مقالہ نگار حضرات کو بھیجے ہیں، اور یہ سہ لسانی یہ اپنا سیمینار ہے. چنانچہ انگریزی، عربی اور اردو تینوں طرح کے مقالات ہم نے دعوت دی، تینوں طرح کے لکھنے والوں کو، اور بحمدللہ رسپانس ہمیں بہت اچھا ملا اس تعلق سے.
تقریباً 100 مقالات موصول ہوئے ہیں جو تینوں زبانوں پر مشتمل ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی۔ چنانچہ ان نشستوں کے اندر انشاءاللہ تقریباً 60 مقالات جو کہ مقالہ نگار حضرات خود تشریف لا رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو خود تشریف نہیں لا سکے، ان کے تحریری کاوشات ہمارے تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پروگرام میں تقریباً 60 مقالہ نگار ہیں، 60 سے 65، جو اپنے مقالات اس کے ملخص 5 سے 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ چونکہ وقت بڑا محدود ہے، 2 دن کا یہ سیمینار ہے، جس میں پہلی نشست جو ہے وہ افتتاحی ہے، وہ خالص تاثراتی ہے، جس میں مشاہیر امت انشاءاللہ شرکت فرما رہے ہیں، اور وہ تاثراتی نشست رہے گی۔ اسی میں حجت الاسلام اکیڈمی کی بعض مطبوعات ہیں، اس کا اجرا بھی عمل میں آئے گا، اور مغرب بعد سے انشاءاللہ باقاعدہ سیشنز کا آغاز ہوگا، جو سیمینار کے مقالات کے سیشنز ہوں گے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے کہ اس سیمینار کے اہم شرکاء میں جو ملک و بیرون ملک سے تشریف لا رہے ہیں، اگر ان کے کچھ نام ہمارے ناظرین تک بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جہاں تک شرکت کا تعلق ہے، شرکت 2 طرح سے ہے، ایک قلمی شرکت ہے اور ایک ذاتی طور پر شرکت ہو رہی ہے۔ تو قلمی طور پر تو بحمداللہ مقالات ہمیں ملک و بیرون ملک ہر طرف سے موصول ہوئے ہیں، اور ہم بے حد شکر گزار ہیں اپنے مقالہ نگار حضرات کا کہ اس قلیل مدت کے اندر انہوں نے ہمارا ایک علمی تعاون فرمایا، جس کے لیے ادارہ ان کا بے حد ممنون ہے اور شکر گزار ہے۔ جبکہ بیچ میں رمضان المبارک کی مصروفیات، ہر ایک کی اپنی اس کے علاوہ مصروفیات لگی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا وقت نکالا، یہ ہمارے لیے بے حد احسان مند ہیں ہم ان کے۔ اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی تعلق سے جو مقالات موصول ہوئے ہیں، تو اگر باہر کی بات کی جائے تو ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہمارے انگلینڈ سے، ان کا مقالہ موصول ہوا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ابو اللیث اعظمی صاحب ہیں خیر آباد سے، وہ ملیشیا میں، تو ان کا مقالہ حضرت کی حیات و خدمات پر مختلف ناحیوں سے لوگوں نے لکھے ہیں، تو اسی میں ان کا بھی ہے۔ پاکستان سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر مقالے کی شکل میں موصول ہوئی۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی تحریر مقالے کی شکل میں وہ بھی موصول ہوئی۔ حضرت مولانا ابو عمار زاہد راشدی صاحب ہیں۔ تو یہ تمام مقالات ہمارے پاس باہر سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض پیغامات کی شکل میں ہیں، ترکی سے وہاں کے مشہور عالم دین اور یعنی جدید علوم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اکابر علماء دیوبند سے بڑی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ڈاکٹر عمر کورکماز، ان کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ الحمدللہ کینیڈا سے بعض حضرات، مفتی یوسف پانچ بھایا دامت برکاتہم ہیں، ان کی تحریر ہمیں مقالے کی شکل میں موصول ہوئی ہے۔ ہندوستان سے جہاں تک لکھنے والوں کا تعلق ہے، الحمدللہ وہ دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضرت مولانا سید رابع حسین ندوی دامت برکاتہم، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور ہماری ادنا دعوت پر کو قبول فرماتے ہوئے شرف قبولیت سے نوازا، اور حضرت نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں اپنی قیمتی تحریر ارسال فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح سے مختلف جامعات سے، جامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوئی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، مولانا آزاد ہے، جامعہ ملیہ ہے، دلی یونیورسٹی ہے، کشمیر یونیورسٹی، تمام ہی یونیورسٹیز سے باحثین اور اساتذہ نے، ڈاکٹر سعود عالم صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، ان کا جامع مقالہ اس موقع پر انشاءاللہ پیش ہوگا۔ تو اس انداز سے مختلف حضرات ہیں جو مقالات پیش کریں گے۔ رہی بات افتتاحی نشست کی، اس میں شرکت کرنے والے مختلف مجالات سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں۔ حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ نشست منعقد ہونے جا رہی ہے، اور افتتاحی نشست، اور اسی طرح سے اس میں حضرت مولانا مفتی قاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر سعود عالم صاحب ہیں، اور اپنے مولانا شاہد مظاہری صاحب سہارنپور سے مظاہر علوم کی نمائندگی فرمائیں گے۔ اسی طرح جناب ادیب صاحب دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، نوید حامد صاحب رکن مجلس سے آل انڈیا مجلس سے مشاورت، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے الحمدللہ نمائندگی مختلف حصوں سے ہے، اور میں اگر کہوں تو ہر میدان سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور مشاہیر کی شرکت ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب، جنہوں نے حجت الاسلام اکیڈمی اور سیمینار کا مختصر تعارف کرایا۔
میں چاہوں گا آخر میں، ماشاءاللہ یہ حجت الاسلام اکیڈمی کا کام بڑا اہم کام ہے اور بہت ہی علمی کام ہے، اور فی الوقت جو ایک خلا محسوس کیا جا رہا تھا بحث و تحقیق کا، میں سمجھتا ہوں کہ حجت الاسلام اکیڈمی نے اس خلا کو پر کرنے میں کافی حد تک اپنا تعاون کیا ہے۔ تو آخر میں چاہوں گا کہ مولانا شکیب قاسمی صاحب سے کہ وہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے جو مختلف جامعات سے فارغ ہو رہی ہیں، مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے اپنا پیغام دیں کہ آخر انہیں اس میدان میں کس طریقے سے آنا چاہیے، کس طریقے سے قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اچھا پیغام ہوگا مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب کی طرف سے، کیونکہ یہ خود اس فن کے ماہر ہے اور الحمدللہ ان کے زیر انتظام کافی باحثین کام کر رہے ہیں۔ تو مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب، میری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، ذرا اس بصیرت آن لائن کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمارے نوجوان فضلاء ساتھی جو ملک بھر میں الحمدللہ میدان عمل میں بھی ہیں اور زیر تعلیم بھی ہیں، اور کل ان کو عملی زندگی میں آ کر نمائندگی کرنی ہے، تو ہمارے ذہن میں بنیادی طور پر جو چیز رہنی چاہیے وہ یہی ہے کہ آج کا دور تخصص کا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے اندر یہ ہمیں کسی نہ کسی فن میں اپنا ایک تخصص اور اپنی ایک شناخت پیدا کرنی چاہیے، جس کے اندر چونکہ آج جیسے کہ میں نے عرض کیا بحث و تحقیق کی دنیا میں تخصص ہی کی اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی فن میں اپنے آپ کے اندر اس میں خصوصیت کے ساتھ اس میں مطالعہ کریں اور اس کے چہار جانب اس کا حدود اربع کا احاطہ کر لیا جائے، کسی درجہ یہ کہ اس سے مناسبت قائم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آگے ہمارے لیے جو آگے کی دنیا ہے اس میں یہ کافی آسانی کا سبب بنے گی۔ اس لیے کہ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے طلبہ جو مدارس کے طلبہ ہیں، اپنے درسیات کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ خارجی مطالعے کو بھی اپنے اہم کتاب اساتذہ کی نگرانی میں اس کو ہم اپنے زیر مطالعہ لیں چیزوں کو، تاکہ ذہن سازی تبھی سے ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں اساتذہ کی نگرانی ان کے مشورے سے ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ مطالعہ اگر زمانے طالب علمی سے اس کی ہم عادی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ذہنی وسعت جو علماء دیوبند کا امتیاز ہے اور اعتدال فکر و نظر یہ قائم ہونے میں انشاءاللہ یہ معین اور مددگار ہوگا۔ خاص طور پر شارع علوم نانوتوی اور مکتب فکر یعنی مکتب فکر دیوبند کے ذکر کروں اگر کہ اس کے ترجمان حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحریرات خاص طور پر اگر مطالعے میں رکھی جائیں تو یہ آج کل جو افراط و تفرید کی جو ہم آئے دن ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت کی تحریرات میں جو توازن ہے، جو اعتدال ہے، وہی در حقیقت علماء دیوبند کا امتیاز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی وصف کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اس کے لیے حضرت کی کتابوں کا بہر صورت ہر طالب علم کے لیے مطالعہ، بلکہ ہر طالب علم نہیں، ہم سب کے لیے اس کا مطالعے میں رہنا از حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ ہماری آنے والی عملی زندگیوں میں کارآمد رہے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب، ڈائریکٹر حجت الاسلام اکیڈمی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے منعقد ہونے والا یہ جو عالمی سیمینار ہے حضرت خطیب الاسلام مولانا سالم قاسمی اللہ مرقدہ حیات و خدمات، اسے بصیرت آن لائن کے بصیرت یوٹیوب چینل کے بصیرت ٹی وی پر اور فیس بک پیج پہ بصیرت آن لائن پہ لائیو نشر کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بصیرت چینل کے یوٹیوب چینل بصیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بصیرت آن لائن کے فیس بک پیج کو لائک کر لیں تاکہ آپ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔